اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ملک عطا فرمایا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے۔ چونکہ اگست کا مہینہ ہے، اگست کی 14 تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پاکستان کے نام سے ایک اسلامی ریاست عطا فرمائی۔ اسلام کی تاریخ میں 2 ریاستیں ہی ایسی ہیں جو اسلام کے نام پر وجود میں آئیں، ایک ریاست مدینہ اور ایک ریاست پاکستان، جن کا مقصد اسلام کا نفاذ اور اسلامی ایسی مملکت کا حصول تھا جس میں مسلمان اطمینان اور سکون سے اپنی عبادات کر سکیں۔ پاکستان بننے سے قبل یہ پورا خطہ ہندوستان کہلاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بر صغیر میں ایسے وسائل پیدا فرمائے تھے، تاریخ میں لکھا ہے ہندوستان کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا۔ ایسی معدنیات، ایسے وسائل اللہ نے اس زمین میں رکھے، اور انہی چیزوں کے حصول کے لیے مسلمانوں کی حکومت کا خاتمہ ہوا تھا۔ انگریز اس بر صغیر پر قابض ہوا تھا۔ انگریز کی حکومت کرنے سے پہلے یہاں پر جو حکومت تھی وہ مسلمانوں کی تھی، یہ پورا خطہ مسلمانوں کے پاس تھا۔ تو انگریز نے اس خطے کو حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کی حکومت کو ختم کر کے اس خطے پہ قابض ہو گیا۔ انگریز کے قبضہ کرنے کے بعد جب اس نے اس ملک کے وسائل کو لوٹنا شروع کیا، ظلم شروع کیا، تو قانون ہے کہ ظلم زیادہ دیر تک نہیں چلتا، ایک وقت آتا ہے اس میں تبدیلی آتی ہے۔ ظالم کو اس کے ظلم کے نتیجے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ظالم دنیا کے اندر بھی اللہ کی گرفت سے بچ نہیں سکتا، آخرت میں بھی نہیں بچ سکتا، اسے ظلم کے نتیجے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دنیا کے اندر بھی مکافات عمل ہو جاتا ہے، مہلت مل جاتی ہے، کچھ وقت لگ جاتا ہے، لیکن ظلم کیا گیا سامنے آتا ہے۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بات کئی مرتبہ میں نے نقل کی، فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اپنی زندگی میں اس بندے کو تلاش کیا جس نے ظلم کیا ہو وہ اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو۔ اس لیے دھیان کرنا چاہیے کہ ہمارے کسی عمل سے کسی کے ساتھ ظلم نہ ہو۔ تو اس نے جب اس بر صغیر کے وسائل پر قبضہ کر کے لوٹ مار شروع کی، پھر اس انگریز کے خلاف اس سے آزادی حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں نے تحریک کا آغاز کیا۔ 1803 میں
سب سے پہلے انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ دینے والی شخصیت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور ان کے شاگردوں نے، جن میں سر فہرست سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اس تحریک آزادی کا آغاز کیا۔ 30 سال مسلسل انگریز سے آزادی کے حصول کے لیے ان شخصیات نے اس کے خلاف جہاد کیا، مسلسل محنت ہوتی رہی۔ بالآخر 1833 میں بالا کوٹ کا معرکہ ہوا اور یہ شخصیات اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کر کے شہید ہو گئے۔ آج بھی ان کے مزارات بالا کوٹ کی سرزمین پر موجود ہیں۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اس خطے کی آزادی کے حصول کے لیے، ایک اسلامی ریاست کو دوبارہ قائم کرنے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر گئے۔ اس وقت سے تحریک آزادی کا آغاز ہوا ہے، پھر یہ سلسلہ رکا نہیں ہے، پھر آگے سلسلہ چلا۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ مسلمان نتیجے کا پابند نہیں ہے، مسلمان اللہ کے حکم کا پابند ہے، عمل کا پابند ہے۔ نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، نتیجہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ مسلمان کی ذمہ داری ہے، اس کا فرض ہے، جس خطے پر مسلمان نے حکومت کی ہو، اگر وہ خطہ کافر چھین لیں، کافر سے دوبارہ اس خطے کو چھڑوانا اور اس پر دوبارہ اسلامی حکومت قائم کرنا اس کی ذمہ داری۔ تو جتنی تحریکیں چل رہی تھی، ان تمام تحریکوں کا مقصد یہی تھا کہ یہ پورا خطہ بر صغیر، یہ ہندوستان، یہاں پہ اسلامی حکومت رہی ہے، مسلمانوں نے حکومت کی ہے، یہ مسلمانوں کی سرزمین ہے۔ انگریز قابض تھا، اس کو بھگانے کے لیے، اس کی اس قبضے سے رہائی دلوانے کے لیے اس خطے کو تحریکیں چلی ہیں۔ اس کے بعد 1857 میں آزادی ہندوستان، اس بر صغیر کی آزادی کے لیے جنگ ہوئی، جس میں ہمارے اکابرین نے بڑی قربانی پیش کی۔ علماء نے اتنی بڑی قربانی پیش کی کہ علماء کو شہید کر کے ان کی کھالوں میں، ان کے جسموں کو سور کی کھالوں میں بند کر کے درختوں سے لٹکایا گیا، ظلم و بربریت برپا کی گئی۔ علماء کیوں جنگ کر رہے تھے؟ کیوں قربانیاں دے رہے تھے؟ آج تو بات کہنی آسان ہے کہ مولویوں نے کیا کیا اس خطے کے لیے، بات کہنی آسان ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی کی تاریخ پڑھیں تو تمہیں علم ہو کہ آزادی کے حصول کے لیے ہمارے بڑوں نے کتنی قربانیاں پیش کی ہیں۔ یہ صرف مدرسوں میں پڑھانے والے نہیں تھے، خانقاہ کے میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرنے والے نہیں تھے، صرف تبلیغ کرنے والے نہیں تھے، وقت آنے پہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے بھی تھے۔ اور 1857 کی جنگ آزادی کی جنگ کس نے لڑی؟ تاریخ اٹھائیں، تمہیں پتہ چلے
انہی مدارس سے پڑھنے والوں نے لڑی، انہی مدارس سے نکلنے والوں نے لڑی، انہی خانقاہوں میں ذکر کرانے والوں نے لڑی، اپنی جان کے نذرانے پیش کیے، لیکن کامیابی نہ مل سکی۔ مسلمان نتیجے کا پابند نہیں ہے، مسلمان اللہ کے حکم کا پابند ہے، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بالآخر تیسری تحریک چلی، جسے تحریک ریشمی رومال کہا جاتا ہے، جس کے روح رواں حضرت شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند رحمت اللہ علیہ تھے، اور حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ اس تحریک کے روح رواں تھے۔ شیخ الہند نے اس خطے سے انگریز کو بھگانے کے لیے اور اس سے آزادی کو حاصل کرنے کے لیے اس تحریک کا آغاز کیا، مختلف ملکوں کے سفر کیے، کئی اسلامی ممالک نے ساتھ دینے کا اعلان کیا۔ تحریک ابھی خفیہ تھی کہ اس خطے کو رہا کروایا جائے، لیکن غدار جب غداری کرتے ہیں تو اسلام کو بڑا نقصان پہنچاتے ہیں۔ مسلمان جب منافقت پہ اتر آتا ہے تو اتنا نقصان کافر اسلام کو نہیں پہنچا سکتا جتنا یہ منافق پہنچاتا ہے۔ اس تحریک کی ناکامی کا سبب عرب کے منافقین تھے، جنہوں نے اس تحریک ریشمی رومال کا پورا راز انگریز کو بتا دیا کہ یوں ہونے والا ہے۔ عرب کے حکمرانوں نے، ایک حکمران نے یہ پورا راز فاش کر دیا، نتیجہ یہ نکلا شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو ارض حجاز سے گرفتار کر کے مالٹا کی جیل میں پہنچا دیا گیا، 80,000 لوگ شہید کر دیے گئے، علماء شہید کر دیے گئے، گرفتار کر لیے گئے، اور مالٹا کی سخت جیل کے اندر اس جرم میں جو انگریز کے ہاں جرم تھا، شیخ الہند نے 10 سال جیل کاٹی۔ یہ قربانیوں کی داستان سنا رہا ہوں کہ یہ خطہ کیسے ملا ہے، ہم ایک ملک پاکستان میں کیسے بیٹھے ہیں، اس کے پیچھے ایک بڑی لمبی داستان ہے۔ یہ تحریک بھی ناکام ہو گئی، کامیاب نہ ہو سکے۔ پھر بالآخر ایک نعرہ بلند ہوا، پاکستان کا خواب دیکھا گیا کہ ایک ایسا ملک ہو، ایک ایسی ریاست ہو کہ مسلمان اپنے اس ملک میں اطمینان سے اپنے اسلام پر عمل کر سکیں، ان کو الگ کر دیا جائے، اور ہندوستان میں جو ہندو ان کی ریاست الگ بنا دی جائے، جسے ہم کہتے ہیں دو قومی نظریہ۔ دو قومی نظریہ کا مطلب یہی ہے کہ مسلمانوں کی ریاست الگ ہوگی اور کافروں کی ریاست الگ ہوگی، کیونکہ مسلمانوں کے معاملات الگ ہیں، بالکل مختلف ہیں۔ اسلام کا قانون کافر کے قانون سے بالکل مختلف ہے، تو مسلمان اپنے ملک میں، اپنی ریاست میں اسلامی نظام کو قائم کر سکیں گے اور اسلامی نظام کے مطابق زندگی گزار سکیں گے۔ یہ واحد مقصد تھا اس ملک کے حصول کا، اور اس وقت جو نعرہ بلند ہوا تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ نعرہ بچے بچے کی زبان پہ تھا، گلیوں میں، محلوں میں، جلسوں میں، جلوسوں میں
یہ نعرہ بلند ہو رہا تھا. یہ پاکستان ہمیں کسی پلیٹ میں رکھ کر نہیں مل گیا. اس کے پیچھے 4 لاکھ یا 6 لاکھ لوگوں کی قربانیاں ہیں. کٹ گئے، جانیں قربان کر گئے، بچے یتیم ہو گئے، بیویاں بیوہ ہو گئیں، دریاؤں کا پانی خون سے سرخ ہو گیا. بڑی بڑی داستانیں ہیں کہ ملک کیسے ملا. پاکستان پاک سرزمین، پاکستان کا مطلب پاک سرزمین، کہ یہ پاک سرزمین ملی کیسے ہے، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. اور اس پاک سرزمین کو حاصل کیوں کیا گیا تھا، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. کس مقصد کے حصول کے لیے یہ ریاست حاصل کی گئی، اور ریاست بنانے والوں نے قربانی کیوں دی. کیا آج ان قربانیوں کے ساتھ کہیں غداری تو نہیں کی جا رہی؟ کیا جس مقصد کے لیے یہ ملک حاصل ہوا وہ مقصد پورا ہوا؟ ایک حد تک مقصد پورا ہوا، لیکن کمی رہ گئی، سخم رہ گیا. جو مقصد، جو منزل تھی، وہ منزل نہیں مل سکی. قرارداد 1947 میں پاکستان وجود میں آیا. 1947 پاکستان وجود میں آ رہا ہے 14 اگست کو. 1949 میں قرارداد پاکستان لکھی جا رہی ہے. قرارداد پاکستان کے اندر واضح الفاظ میں یہ بات تحریر ہے کہ اس ملک کا آئین اسلام کا آئین ہوگا، اس ملک کا قانون اسلامی قانون ہوگا، اس ملک کا قانون قرآن کا قانون ہوگا. قائد اعظم محمد علی جناح کی سینکڑوں تقریریں آج بھی چھپی ہوئی ہیں، آج بھی موجود ہیں. وہ تقریریں آپ پڑھ لیں، اس کی سینکڑوں تقریریں ملیں گی جس میں انہوں نے واضح اعلان کیا کہ اس ملک کو حاصل کرنے کا مقصد اسلامی قانون ہے، اسلام کا حصول ہے، اسلامی ریاست ہے. یہاں اسلام کے خلاف کوئی قانون نہیں بن سکے گا، کوئی قانون نہیں چل سکے گا. لیکن اس قرارداد پاکستان کو بند الماریوں میں رکھا ہوا ہے. اور سب سے بڑا غلط قانون، جس قانون سے، جس عمل سے پورا ملک وبال کا شکار ہے، وہ ہے اللہ سے اعلان جنگ. اللہ سے اعلان جنگ مطلب کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ، اس کے لیے حاصل کیا ملک، اور جنگ اسی اللہ سے کی جا رہی ہے جس کے نام پر حاصل کیا تھا. سود کا نظام اس ملک کی بربادی کا پہلا عمل ہے. سودی نظام اللہ کے خلاف اعلان جنگ ہے. فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. جو سود کھاتا ہے، جو سود کا نظام قائم کرتا ہے، اس نے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کر رکھا ہے. کتنا بڑا گناہ ہے. الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. قیامت کے دن ایسے اٹھے گا جیسے کسی شیطان نے اسے پکڑ رکھا ہے، ایسے مبہوت ہوا ہوگا جو سود کا استعمال کرتا تھا. اور اللہ کے خلاف اعلان جنگ ہو اور بربادی نہ ہو، بربادی نہ ہو، نتیجہ سامنے نہ آئے، کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہارا کوئی دشمن بن جائے، تم کسی کے خلاف جنگ کا اعلان کر دو تو دشمن تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا، تمہارے نقصان کی کوشش نہیں کرے گا. سود کا عمل کر کے ان روحوں کے ساتھ غداری کی گئی جنہوں نے لا الہ الا اللہ کے نام پر اپنے جانوں کے نذرانے پیش کیے.
یقین کریں ایسی داستانیں جب آپ پڑھیں گے وہ تاریخ، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے کہ ہمارے بڑوں نے ایسی قربانی دی ہے۔ ہم خوش ہیں کہ ہمیں ملک مل گیا، لیکن ملک کے پیچھے جو قربانی کی داستانیں رقم ہوئی ہیں ہمیں وہ بھی پڑھنی چاہیے۔ ملک کے اندر تو قانون ہے، جبکہ وفاقی شرعی عدالت سالہ سال سے فیصلہ دے چکی ہے کہ اس ملک سے سود کو ختم کیا جائے، سود کا خاتمہ کیا جائے، لیکن کون سنتا ہے؟ اسلامی نظریاتی کونسل فیصلہ دے چکی ہے کہ ملک سے سود کا خاتمہ کیا جائے، کون سنتا ہے؟ غلاموں نے قبضہ کر رکھا ہے، بیرونی ممالک کی طاقتوں کے غلاموں کا قبضہ ہے، سود کا خاتمہ کیسے ہو؟ کتنا بڑا ظلم ہے، کتنی بڑی زیادتی ہے ان روحوں کے ساتھ جنہوں نے اس ملک کے لیے قربانی پیش کی تھی۔ حکومت نے الگ یہ اعلان کر رکھا اللہ تعالیٰ نے جنگ کا، اور لیکن ہمارے مسلمان انفرادی طور پہ بھی سود کا لین دین کرتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا شہر، ہاں چھوٹا سا شہر جس میں سینکڑوں لوگ سود پہ پیسے دے رہے ہیں، سود پہ لے رہے ہیں، سود دے رہے ہیں، سود لے رہے ہیں۔ کتنی بار اللہ سے جنگ کا اعلان کرتے ہیں، مرکزی قومی بچت بھری پڑی ہے اکاؤنٹ سے۔ میں نے ایک بینک کے ملازم سے کہا جب لوگ آپ سے سود کا معاملہ کرنے آتے ہیں تم انہیں تھوڑی سی ترغیب دے دیا کرو، سمجھا دیا کرو کہ بھائی یہ معاملہ نہ کرو۔ وہ کہتے ہیں ہم کہتے ہیں جتنی ہمارے اندر طاقت ہمت ہے، لیکن آنے والا مانتا نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں سود والا اکاؤنٹ کھولو، میرا سود والا اکاؤنٹ کھولو۔ ملازم ریٹائرڈ ہوا، پیسے ملے، اس نے سود پہ رکھ دیے، سود پہ پیسے رکھے ہوئے ماہانہ سود لے کے کھا رہا ہے۔ وہ کہتا اب میں اللہ کی عبادت کیا کروں گا، بس میں فارغ ہو گیا، اب میں ذکر تسبیح نماز پڑھا کروں گا، پیسے سود کے آ رہے ہیں۔ ایک لقمہ حرام کا اندر جاتا ہے 40 دن کی عبادت اللہ کی بارگاہ سے رد ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھاتا ہے، بڑی آہوزاری کرتا ہے، بڑا روتا ہے، اور اتنے اونچے ہاتھ اٹھاتا ہے اس کی بغلیں نظر آنے لگتی ہیں۔ دیکھنے والا کہتا ہے بڑی اس کی دعا قبول ہو رہی ہے، تو آپ نے فرمایا اس کی دعا آسمان سے اوپر نہیں جاتی، زمین و آسمان کے درمیان لٹکی رہ جاتی ہے۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پہننا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس کی دعا اوپر کیسے جائے گی؟ اس کا کھانا حرام کا، لباس حرام کا، پینا حرام کا، حرام کھا رہا ہے، سود کھا رہا ہے۔ کہتے دعائیں قبول نہیں ہوتی، دعائیں کیسے قبول ہوں؟ تو کبھی مراقبہ کیا، کبھی محاسبہ کیا تیری آمدنی میں کہاں کہاں سے حرام آ رہا ہے؟ کبھی پوچھا، کبھی تحقیق کی؟ تجھے تو صرف یہی پتہ کہ پیسے آ رہے ہیں، پیسے آنے چاہیے، اس سے غرض نہیں کیسے آ رہے ہیں، اس سے کوئی غرض نہیں۔ رشوت کے آ رہے ہیں، ناجائز طریقے سے آ رہے ہیں، سود کے آ رہے ہیں، حرام کے آ رہے ہیں، کیسے آ رہے ہیں؟ جبکہ قیامت کے دن میرے نبی فرماتے ہیں انسان کے قدم اس جگہ سے نہیں ہٹ سکیں گے جب تک کہ وہ اس سوال کا جواب نہ دے دے کہ پیسے کیسے کمائے اور کیسے استعمال کیے۔ مستقل سوال ہے، 3 سوال قبر کے ہیں، 4 سوال آخرت کے ہیں، میدان محشر کے۔ میدان محشر کے 4 سوال میں ایک اہم ترین سوال یہ ہے پیسے کیسے کمائے اور کہاں خرچ کیے، کیسے ناجائز طریقے سے تجارتیں کی، ناجائز طریقے سے منافع حاصل کیے، پوچھا ہی نہیں، معلومات ہی نہیں لیں، تجارت کا علم سیکھا نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں لوگوں کو بھیجتے تھے مسائل سیکھو، اور مدینے کے بازار کا چکر لگاتے تھے اور تاجر سے پوچھتے تھے تجھے تجارت کے مسائل آتے ہیں؟
جو کہتا ہے میں نے سیکھے ہیں، تو اس کی دکان چلتی تھی. جس نے تجارت کے مسائل نہ سیکھے ہوتے، حضرت ان کی دکان کو بند کرتے اسے مسجد نبوی میں بیچتے تھے کہ جاؤ پہلے جا کے تجارت کے مسائل سیکھ کر آؤ. تم خلاف شریعت تجارت کرو گے اور اس کے عوض جو تمہیں منافع آئے گا وہ حرام کا ہوگا. تو میں عرض کر رہا تھا اس ملک کا جو وبال، اس ملک کے جو حالات بہتری کی طرف نہیں آ رہے، جہاں پہ اور اسباب ہیں، میں کہتا ہوں سب سے بڑا سبب سارے اسباب میں یہ ہے کہ اللہ سے اعلان جنگ. جب تک اس ملک سے سود کا خاتمہ نہیں ہوتا تو یہ ملک اپنے حالات پہ واپس نہیں آ سکے گا. جس مسلمان نے سود کا کاروبار کر رکھا ہے، اللہ سے اعلان جنگ کر رکھا ہے، اس کے گھر کے حالات کبھی بہتر نہیں ہو سکتے. مجھے لوگوں نے کارگزاری سنائی، بتایا کہ ہمارے گھر سے بیماری نہیں جاتی. بھی کیوں نہیں جاتی؟ کہ ہمارے باپ نے سود کا کاروبار کر رکھا ہے، کوشش کے باوجود نہیں جاتی. کیسے جائے بھئی؟ سوچو، معمولی گناہ ہے. کسی گناہ کے بارے میں، 2 گناہوں کے بارے میں اعلان جنگ کی بات ہوئی ہے. ایک گناہ کا ذکر حدیث میں ہے اور ایک گناہ کا ذکر قرآن میں ہے، جس میں بتایا گیا کہ جس نے یہ گناہ کیا اس نے اللہ سے اور اللہ کے رسول سے جنگ کا اعلان کر دیا. سود خور ایک گناہ قرآن میں ذکر ہوا کہ جو سود کا معاملہ کرتا ہے وہ اللہ کے خلاف کھڑا ہوتا ہے، اللہ سے جنگ کا اعلان کرتا ہے. اور حدیث میں فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے اللہ کے کسی ولی سے دشمنی کی اس نے بھی اللہ سے اعلان جنگ کر لی. اور جنگ جب ہوتی ہے تو سب سے قیمتی چیز کو نقصان پہنچایا جاتا ہے. جب دشمن سے جنگ ہو تو دشمن کی کوشش ہوتی ہے کہ مد مقابل کی سب سے جو قیمتی چیز ہے اسے نقصان پہنچایا جائے. ہمارے پاس سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ ایمان ہے. ہمارے پاس سب سے قیمتی چیز ایمان ہے. خطرہ ہے کہیں موت کے وقت ایمان ہی نہ چھین لیا جائے. اگر سود سے توبہ نہ کی، سود پہ چھوٹے چھوٹے تاجر سود پہ پیسے دے رہے ہیں اور مجھ سے مسئلہ پوچھتے، کہتے جی ہمیں فائدہ کیا ہے، فلاں بندہ لاکھ روپیہ مانگ رہا ہے، تو اگر ہم اوپر پیسے نہ لیں یا فلاں معاملہ نہ کریں تو ہمیں پھر فائدہ کیا ہے؟ نہ دو، تمہارے ذمہ فرض واجب ہے، تم نے قرض دینا ہے، نہ دو اس کو. بھائی نہیں، میں نہیں دے سکتا. دینا ہے تو اللہ کے نبی نے یہاں تک فرمایا جب تم کسی کو کسی کی ضرورت پورا کرنے کے لیے قرض دیتے ہو، جب تک تم قرض اسے واپس نہیں لیتے تمہیں صدقہ دینے کا ثواب ملتا رہتا ہے. صدقہ دینے کا ثواب ملتا رہتا ہے. ہمارے ساتھ ایک حج پہ موقع پہ ایک حاجی صاحب تھے، ٹانگوں سے معذور تھے، ریٹائرڈ تھے ٹیچر، اللہ نے رزق دیا تھا. وہ مجھے بتایا کرتے تھے کہ میں نے کچھ رقم قرض دینے کے لیے الگ رکھی ہوتی ہے، میں نے مخصوص اپنے آمدنی میں سے ایک رقم الگ کر کے مستقل رکھی ہوئی ہے، وہ میں لوگوں کو قرض دیتا ہوں. جب وہ ضرورت پوری ہوتی ہے مجھے واپس کر دیتے ہیں، پھر کوئی اور آ جاتا ہے میں اس کو دے دیتا ہوں. یعنی مستقل میری یہ ترتیب ہے. ایسے لوگ بھی ہیں، ایسا ذہن رکھنے والے بھی ہیں، اور ایسا بھی ہیں 1 لاکھ دینے کو تیار نہیں ہے، کہتے ہیں جی ہمیں یہ بتاؤ ہمیں کیا فائدہ ہے، ہم جو اس کو یہ چیز لے کے دے رہے ہیں ہمیں کیا فائدہ ملے گا. ایسے بھی ہیں. تو یہ ملک کا حصول جس مقصد کے لیے کیا گیا تھا وہ مقصد پوری طرح اس میں کامیابی نہیں ہو سکے. اور اس میں کمی کہاں پہ؟ جب قرارداد پاکستان پہ اگر آج بھی عمل ہو جائے تو منزل مل جائے گی، جو 1949 میں لکھی گئی اور پاس کی گئی کہ اس ملک کا آئین اسلامی ہوگا، اس ملک میں فیصلے اسلامی ہوں گے، اسلام اور قرآن کے خلاف کوئی قانون اس ملک میں نہیں بن سکے گا. آج ہم دیکھ لیں کتنے فیصلے، کتنے قانون اس ملک میں اسلام کے خلاف ہو رہے ہیں، اور ان کی روحوں کو تڑپایا جا رہا ہے جنہوں نے یہ نعرہ سن کر جان پیش کر دی تھی پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. ایک عالم فرما رہے تھے، پہلے بھی واقعہ شاید سنایا، کہتے ہماری لاہور کی مسجد ہے جامعہ اشرفیہ میں،
ایک بزرگ نماز پڑھنے آتے تھے، کہتے جب نماز پڑھنے آتے تھے کئی مرتبہ ان کی چیخ نکلتی تھی۔ ایک دن ہم نے پوچھا یہ حرکت آپ کے ساتھ کیوں ہوتی ہے، آپ بیمار ہیں، کوئی تکلیف ہے، ایسا کیوں کرتے ہیں آپ؟ اچھی خاصی اس کی آواز۔ کہتے انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ میری آواز اس وقت نکلتی ہے جب میرے سامنے ایک منظر آتا ہے۔ میں نے کہا وہ کیا منظر آتا ہے؟ انہوں نے کہا جب یہ ملک پاکستان بنا تھا، ہندوؤں نے ظلم و بربریت برپا کی تھی، ایک ایک گھر کے ہم پر حملہ آور ہو رہے تھے، ایک مسلمان کے ایک گھر کی چیکنگ ہو رہی تھی، تو میرا گھر بھی مسلمانوں کے اسی محلے میں تھا۔ مسلمانوں کی خواتین کو اٹھا کے لے کے جا رہے تھے، بچیوں کو اٹھا کے لے کے جا رہے تھے، میں اور میری بیٹی گھر میں تھے۔ اب میرے سامنے دو راستے تھے، ایک راستہ یہ تھا کہ میں اپنی بیٹی ان کے حوالے کر دیتا، دوسرا راستہ یہ تھا کہ میں اپنی بیٹی کی جان لے لیتا۔ بس مجھ سے برداشت نہیں ہوا کہ میری بیٹی کو ظالم اٹھا کر لے جائیں، میں بے بس تھا، میں نے اپنے اس ہاتھ سے اپنی بیٹی کو قتل کیا ہے۔ جب وہ منظر میرے سامنے آتا ہے میری چیخ نکلتی ہے، وہ منظر میری آنکھوں سے نہیں جا رہا کہ ایک باپ اپنی بیٹی کی عزت کو بچانے کے لیے اس کی جان لے رہا ہے۔ رستہ کوئی نہیں تھا، طریقہ کوئی نہیں تھا بچنے کا، کہاں جاتا، کدھر جاتا، کس کو کہتا؟ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے یہ سرزمین ہمیں اسلام کے نام پر عطا فرمائے، اس ملک سے محبت کرنا، پیار کرنا، اور ہر وہ عمل جو اس ملک کو نقصان پہنچا سکتا ہے اس سے بچنا، ہر وہ عمل کرنا جو اس ملک کو ترقی دے سکتا ہے، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ہم ہر سال آنے والا 14 اگست کا دن ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم اس دن اپنے رب کا شکر ادا کریں اور اللہ کے سامنے دعا کریں، التجا کریں، اے اللہ جس مقصد کے اصول کے لیے اس ملک کو بنایا گیا ہمیں وہ منزل عطا فرما دے۔ لیکن قوم بدلتی جا رہی ہے، قوم نے 14 اگست کے دن کو کچھ اور ہی سمجھ لیا ہے، گانوں سے، باجوں سے آزادی کی نعمت کا شکر ادا ہو رہا ہے، ڈانس ہو رہے ہیں، ناچا جا رہا ہے، اللہ کے حکموں سے بغاوت ہو رہی ہے، اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، اور نعرہ لا الہ الا اللہ کا تھا، اور آزادی دیکھو کیسے منائی جا رہی۔ اس دن نفل پڑھتے، اس دن قرآن پڑھتے، استغفار کرتے، اور قرآن پڑھ کے ان روحوں کو ایصال ثواب کرتے جن روحوں نے اس ملک کے بننے میں قربانی پیش کی تھی۔ یہ حق تھا، یہ ہونا چاہیے تھا۔ آج لوگوں نے ہمارے بچوں کو باجے پکڑا دیے، بچے خوشی میں باجے بجا رہے، شیطانی حرکت کر رہے ہیں، باجے کی آواز شیطان کی آواز ہے، مسلمان کے بچے ہیں، کون سمجھائے گا، کون روکے گا کہ بیٹا یہ حرکت نہیں کرنی؟ اس دن تو ہمارے بڑوں نے قربانی پیش کی تھی، جانوں کے نذرانے پیش کیے تھے، آؤ ہم مل کر کچھ قرآن پڑھ کے ان کو ثواب پہنچاتے ہیں، انہیں ایصال ثواب کرتے ہیں، ان کی قربانیوں کی قبولیت کی دعا مانگتے ہیں، اپنے ملک کے لیے اللہ سے مانگتے ہیں، ہم استغفار کرتے ہیں، اللہ میں معاف فرما اور ہمارے استغفار کی برکت سے اس ملک کی تقدیر کو بدل دے۔ سارا دن بیٹھ کے تبصرے ہو رہے ہیں، فلاں نے یہ کر دیا، شہباز شریف نے یہ کر دیا، نواز شریف نے یہ کر دیا، زرداری نے یہ کر دیا۔ یقین سے کہتا ہوں کسی نے کچھ نہیں کیا، انما اعمالکم امالکم، تمہارے عملوں کا نتیجہ ہے۔ قوم اجتماعی طور پہ توبہ کی طرف نہیں آتی، قوم استغفار کی طرف نہیں آتی، جتنی دیر بیٹھ کے تبصرے کرتی ہے اور حکمرانوں کے خلاف غیبت کرتی ہے، چغلیاں کرتی، اتنی دیر بیٹھ کے یہ قوم کیا کرے؟ استغفار کر لے، استغفار کر لے۔ میں یہ نہیں کہتا ظلم نہ بیان کریں،
خاص کسی موقع پہ ظلم بیان بھی کیا جا سکتا ہے کہ فلاں قوم ظلم کر رہی ہے، لوگوں کو بچانے کی نیت سے کہ اس جماعت سے بچو، اس گروہ سے بچو، یہ ملک کے خلاف چل رہی ہے. لیکن اپنی نجی محفلوں میں بس تذکرے کر کے باتیں کر کے اٹھ جانا، اس سے ملک کی تقدیر نہیں بدلے گی. انفرادی طور پہ ہر بندہ نیت کر لے کہ میں اس نیت سے استغفار کروں گا کہ اللہ اس ملک کی تقدیر کو بدل دے. میں 10 منٹ بیٹھ کے آیت کریمہ پڑھوں گا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ اللہ کے سامنے آیت کریمہ کا ورد کروں گا، اے اللہ اس ملک کی تقدیر کو بدل دے. کوئی نہیں کرے گا، ٹائم ہی نہیں ہے، ٹائم ہی نہیں ہے. اور بڑی مصروفیت ہے اس قوم کی، کہاں یہ ٹائم نکالے کہ 10 منٹ آیت کریمہ پڑھ رہے. موبائل پہ گھنٹوں گزر جائیں گے، گپے مارتے گھنٹوں گزر جائیں گے. مجال ہے کہ ایک تسبیح نصیب ہو جائے آیت کریمہ کی، اس ملک کے لیے، جس ملک کے لیے میرے آپ کے بڑوں نے قربانیاں تھیں. اس لیے میرے عزیزو، ہمیں حقیقت کو پہچاننا چاہیے، ہمیں لکیر کا فقیر نہیں بننا چاہیے. ہمیں خود اللہ نے ہمیں عقل اور سمجھ دی ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کس طرف جانا ہے، ہمیں اس راستے کا انتخاب کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں اس عظیم دن اپنے رب کا شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہر اس گناہ سے ہمیں محفوظ رکھے، اس عمل سے خود بچیں، لوگوں کو بچائیں جو اللہ کی نافرمانی جس میں آتی ہو. اللہ کی نعمت اگر یہ ہمیں ملی ہے، یہ پاک سرزمین ہمیں ملی ہے، یہ کس نے دی؟ اللہ نے دی. تو شکر بھی کس کا ادا کرنا ہے؟ اللہ کا. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا شکر کیا ہوتا ہے، شکر کی تعریف کیا ہے؟ کہنے لگے گناہوں کو چھوڑ دینا یہ شکر ہے. یہ ہے اصل شکر کہ اللہ کی نافرمانی چھوڑ دے، اس نے اللہ کا شکر ادا کیا. اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کی حقیقت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.